أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوث الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراو بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاظنت ببداع، وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته، العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، ایام عزا ایام سوگواری حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے. خداوند عالم آپ سب کی ہم سب کی عزاداری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے امام حسین علیہ السلام اہل بیت کے عزاداروں میں شمار فرمائے، اور دنیا میں ان کی زیارتیں اور آخرت میں ان سب کی شفاعتیں ہم سب کو نصیب ہوں. اور وہ تمام افراد جو عزاداری سید الشہداء کر رہے ہیں، جہاں بھی ہیں، جس لباس بھی ہیں، خدا ان کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھے، ان کی عزاداری کو قبول فرمائے. اور وہ تمام حضرات جو کسی بھی شکل صورت میں عزاداری کی یا عزاداروں کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو ستا رہے ہیں، ایذا دے رہے ہیں، ان سب کو خدا بند عالم نیست و نابود و ذلیل و خوار فرمائے اور دنیا اور آخرت کے بدترین عذاب میں گرفتار فرمائے. ایام عزا کے مسائل میں اور کی چیزوں میں ایک چیز ہے زیارت امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام پر گریہ جس قدر معرفت کے ساتھ انجام دیا جائے گا، اتنا اس گریے کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی. امام حسین پر جتنا ہم روئیں گے، لیکن اس برے کے پیچھے جو ہماری معرفت ہوگی، جتنی ہمارے دل میں محبت ہوگی، جتنا ہماری نیتوں میں خلوص ہوگا، اتنا ہی ہمارے آنسوؤں کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی.
ایک قطرہ آنسو اگر معرفت کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ نکل جائے تو اس میں یہ تاثیر ہے کہ وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ ایک قطرہ اگر امام حسین علیہ السلام کی مصیبت سن کر کے معرفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے، آنکھوں سے نکل کر کے رخسار تک آ جائے، تمہاری زندگی بھر کی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ تاثیر خداوند بر محمد آل محمد صلوات۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارتیں ہیں جو انہوں نے نقل فرمائی ہیں۔ ائمہ معصوم علیہ السلام کی زیارتیں حدیثیں ہیں، روایتیں ہیں، اور یہ روایتیں اور یہ حدیثیں معتبر ہیں، اور ان زیارتوں میں آپ کا ائمہ معصومین علیہ السلام کی معرفت کے وہ گوہر، وہ جوہر اور وہ موتی ملیں گے جو آپ کو عام طور سے نہیں ملیں گے۔ زیارتوں کو ثواب کی نیت سے پڑھنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور زیارتوں کو سمجھنے کی نیت سے پڑھنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہم جس زیارت یعنی کسی کی ملاقات کو جانا، اگر ہم کسی کی ملاقات کو جا رہے ہیں، اس سے جو گفتگو کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو سامنے بیٹھے ہیں، اس کی معرفت کے ساتھ اس سے گفتگو کر رہے ہیں، تو ہمارے آداب میں، ہماری حرکتوں میں ایک تبدیلی آنا چاہیے۔ زیارت کا جو مطلب آپ غور کریں، جب ہم اپنے گھر سے کسی کی ملاقات کو نکلتے ہیں تو دو کام کرتے ہیں۔ ایک کام کیا ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے گھر سے ملاقات کو نکل رہے ہیں تو جیسے جیسے ہمارے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں ویسے ہم اپنے گھر سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جس کی ملاقات کو جا رہے ہیں اور جس سے ملنے جا رہے ہیں اس سے ہم قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہمارے اور اس کے گھر کے اندر کا فاصلہ 100 میٹر کا ہے تو اگر اپنے گھر سے نکلے تو ہم 10 قدم اپنے گھر سے دور ہوئے، 90 قدم اس سے قریب ہو گئے۔ 20 قدم اپنے گھر سے دور ہوئے، 80 قدم اس سے قریب ہو گئے۔ آدھے راستے پر پہنچے تو 50 قدم اپنے گھر سے دور ہوئے، 50 قدم اس سے قریب ہو گئے۔ اور آگے پہنچے تو اپنے گھر سے اور دور ہوئے، اس سے اور قریب ہوئے۔ جب اس سے بالکل قریب پہنچ گئے تو اپنے گھر سے بالکل دور ہو گئے، اس سے بالکل قریب ہو گئے۔ تو جس وقت ہم امام حسین کی زیارت کو جاتے ہیں تو ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آیا یہ قربت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جس وقت ہم کربلا جا رہے ہیں، یہ امام حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں، تو جتنا ہم ان سے قریب ہو رہے ہیں ورنہ کسی چیز سے دور ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ قربت اور یہ دوری کبھی جسمانی ہے، ہم جسمی طور پر دور ہیں اور جسمی طور پر قریب ہیں، اور کبھی یہ قربت ہماری معنوی ہے، ہم دور رہ کے بھی قریب ہیں اور قریب رہ کے بھی دور ہیں۔ ہم جب ائمہ معصومین سے زیارت کرنے جاتے ہیں تو اس وقت ہماری ملاقات ان کے بدن سے نہیں ہونے والی ہے، ہم امام حسین کے بدن سے ملاقات نہیں کریں گے کیونکہ وہ بدن تو جنت میں ہے۔ ہماری ملاقات ان کی روح سے مقدس سے ہوگی، ہماری ملاقات ان کے شہداء کے، ان کے اصحاب کی ارواح مقدسہ سے ہوگی۔ اگر ہم ان کی روحوں سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو کم از کم کچھ نہ کچھ مشابہت تو ہونا چاہیے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آگ ہو اور اس کی نزدیکی پانی سے ہو جائے؟ ایک سراپا نجاست ہو، اس کی نزدیکی سراپا طہارت سے ہو جائے؟
یہ نہیں ہو سکتا. کچھ نہ کچھ مماثلت، کچھ نہ کچھ مشابہت ہونا چاہیے تاکہ ہم پتہ چلے ہم ان سے قریب ہو رہے ہیں. تو کس چیز سے دوری ہونا چاہیے؟ ہم جتنا زیارتوں میں جائیں اتنا ہمارے احساس ہونا ہم اتنا گناہوں سے دور ہو رہے ہیں اور اتنا اطاعت پروردگار سے قریب ہو رہے ہیں. اگر ہم امام حسین کی زیارت پڑھ رہے ہیں تو احساس ہونا چاہیے کہ ہم گناہوں سے دور ہو رہے ہیں، اطاعت پروردگار سے قریب ہو رہے ہیں، برائیوں سے دور ہو رہے ہیں، اچھائیوں سے قریب ہو رہے ہیں. تو زیارت ہے نا. زیارت خالی جس کا نام نہیں ہے. اور دوسری بات آپ غور فرمائیں، اس کو آپ محسوس فرمائیں. آپ گھر سے نکلے اور آپ ایک اچھی عطر کی دکان میں جائیں یا عمدہ قسم کا، اعلیٰ قسم کا عطر بکتا ہو، بہترین قسم کا عطر بکتا ہو، اگر آپ اس عطر کی دکان میں تھوڑی دیر رہیں، عطر نہ بھی خریدیں، بدن پہ عطر نہ بھی لگائیں، لیکن اگر آپ اس عطر کی دکان میں تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو جب وہاں سے نکلیں گے تو خوشبو لے کے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اگر آپ عطر کی دکان پہ بیٹھے ہیں، گئے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ بیٹھے ہیں، تو آپ نے عطر نہیں بھی خریدا، لیکن جس وقت آپ عطر کی دکان سے نکلیں گے آپ کے بدن سے عطر کی خوشبو آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اگر اس سے پہلے آپ کے بدن سے بدبو آ رہی تھی تو عطر کی دکان میں جانے کے بعد وہ بدبو ختم ہو جائے گی، خوشبو آنے لگے گی. لیکن اگر ہم جو بدبو لے کے عطر کی دکان میں گئے تھے ویسے ہی چلے آئے تو اس کا مطلب ہے ہمارے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو کہ عطر کی دکان ہم جا کے تھوڑی دیر بیٹھے تو اگر وہاں سے خوشبو لے کے آتے ہیں تو اگر ہم کربلا جا رہے ہیں تو کیا ہمیں وہاں سے امام حسین کے اخلاق کی خوشبو لے کے نہیں آنا چاہیے؟ ہم 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 5 گھنٹہ حرم میں بیٹھے تو خوشبو کیا ملے گی؟ عبادت کی خوشبو، نماز کی خوشبو، تلاوت کلام پاک کی خوشبو، اخلاقیات کی خوشبو. اگر یہ چیزیں ملیں گی تو آنے والا پوچھے گا کیا تم کربلا سے آ رہے ہو؟ کیا تم حسین سے مل کے آ رہے ہو؟ کیا تم کربلا کی خاک لے کر کے آ رہے ہو؟ گئے کہاں ہو؟ تاکہ اگر ہم گئے اور جیسے گئے تھے ویسے ہی چلے آئے تو زیارتوں کو قبول کرنے کا مسئلہ تو اللہ قبول کرے گا. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں اور کو غور سے دیکھیں اور اس پر توجہ دے کر آپ کے ذہن تک یہ بات پہنچ جائے کہ گزشتہ زمانے میں جب دیہاتوں میں، شہروں میں اسپتال نہیں ہوا کرتے تھے، ڈاکٹر نہیں ہوا کرتے تھے، تو لوگ زیادہ بیمار پڑتے تھے. لیکن اب جب اسپتال کھل گئے، ڈاکٹر آ گئے اور آدمی بار بار ڈاکٹر کے یہاں وزٹ کر رہا ہے تو بیماری کم ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے. جب ڈاکٹر کم تھے تو بیماری زیادہ تھی، اب جب ڈاکٹر زیادہ ہو گئے تو بیماری کم ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ڈاکٹروں کے بڑھنے کے بعد بھی بیماری بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ان ڈاکٹروں کے اسپتالوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ پہلے کم بیمار ہوتے تب تو زیادہ بیمار ہونے لگے.
پہلے 2-4 بیماریاں ہوتی تھی، اب تو 10-20 بیماریاں ہو گئی ہیں۔ آپ غور کریں، ایک بات میں آپ سے کہہ رہا کہ آپ تک پہنچ جائے، آج سے 10-20 سال پہلے ہمارے کیا کتنے لوگ امام حسین کی زیارت کو جاتے تھے؟ 50 سال پہلے کتنے لوگ جاتے تھے؟ 10-20 سال پہلے خاندان میں کوئی 1-2 سال 4 سال میں چلا گیا تو چلا گیا، خاندان میں ایک چلا گیا تو کربلائی کہلاتا تھا، نجفی کہلاتا تھا، مشہدی کہلاتا تھا۔ آج ماشاءاللہ خدا سب کو سلامت رکھے، سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 1 مرتبہ سب زیارت کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر کا ہر بچہ زیارت کر چکا ہے، 2-3 مرتبہ زیارت کر چکے۔ اب جب ہمارے کے یہاں زیارتیں زیادہ ہو رہی ہیں، زیادہ ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے، تو جب زیارتیں بڑھ رہے ہیں اور ہم بار بار امام حسین کے اسپتال میں جا رہے ہیں، تو ہماری قوم کے مسائل کم ہونا چاہیے یا بڑھنا چاہیے؟ ہم اس امام حسین کے شفا خانے سے جو واپس آ رہے ہیں، تو ہماری قوم میں شفا صحت کا گراف بڑھنا چاہیے یا بیماری کا؟ قربانی ایثار کا گراف بڑھنا چاہیے، یہ حسد کا تکبر کا بڑھنا چاہیے؟ اختلافات جھنجھٹیں، لیکن اگر آپ حالات دیکھیں تو مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ جہاں کسی ایک علاقے میں آج سے 10 سال پہلے 2 انجمنیں تھیں، آج ماشاءاللہ آپس اختلافات کے بعد 10 انجمنیں ہو گئی۔ انجمنیں 10 نہیں 100 بنے، کم ہیں، لیکن لڑ کر کے نہیں، جدا ہو کر کے نہیں، کیونکہ وہ کام جو امام حسین کے لیے انجام دیا جائے گا وہ قبول ہوگا، وہ کام جو میں لڑ کر کے اپنی انا کے لیے کروں گا وہ قبول نہیں ہوگا۔ کل ہم نے انجمنیں بنائی تھی کہ اس محلے میں، اس علاقے میں امام حسین کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے انجمن بنائی تھی، عزاداری کریں گے، لیکن اب ہمارے جھگڑے ہو گئے، ہمارے اختلافات ہو گئے، الیکشن ہو گیا، جو جیت گیا بن گیا، جو ہار گیا اس نے دوسری بنا لی۔ کئی مسائل لوہے کے ہو گئے، کئی مسائل زنجیر کے ہو گئے، کئی مسائل تابوت کے ہو گئے، کئی مسائل اس کے ہو گئے، کئی مسائل شب بیداری کے ہو گئے۔ تو یہ جھگڑے ہم نے کس کی بنیاد پر کیے؟ اور ایک بات آپ جس کو محسوس کریں گے کہ وہ تمام حضرات اور وہ تمام لوگ جو محرم سے پہلے اور محرم کے بعد ایک جگہ مل کے رہتے ہیں، وہی محرم میں ایک دوسرے کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری شب بیداری، ہماری عزاداری، ہماری مجلس، ہمارا عشرہ، تو جب عزاداری ہماری، شب بیداری ہماری، عشرہ ہمارا، مجلس ہماری، اس میں حسین کی عزاداری کون سی ہے؟ امام حسین کی عزاداری کون سی ہے؟ اگر امام حسین کی عزاداری ہوتی تو انجمنوں میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، ہماری مجلس کا لاؤڈ اسپیکر ان کے سامنے نہیں لگتا،
ہماری مجلس ان کے وقت پر شروع نہیں ہوتی. ہم کس کو ٹکرا رہے ہیں؟ ہم اپنی انا کی خاطر. آپ غور کریں, جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آیا ہمیں اپنے پورے وجود کے ساتھ امام حسین پر قربان ہو جانا چاہیے یا امام حسین کو اپنی انا پر قربان کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ عزاداری کا سبق کیا ہے؟ ہم امام حسین کو اپنی انا پر قربان کریں یا خود کو امام حسین پر قربان کریں؟ کربلا کا سبق کیا ہے؟ کربلا کا سبق ایثار ہے دوسروں کو ترجیح دینا یا خود کرنا ہے؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات میں لگتا جنگ ہو رہی تھی اور ان کے سپاہی پیاسے تھے, تو بڑی مشکل سے کہیں سے ایک گلاس پانی ملا. تو ایک آدمی اس پیاسے کے پاس لے کے پی لو. کہنے لگا مجھ سے زیادہ وہ پیاسا, پہلے اس کو پلا دو. دوسرے کے پاس گیا, پی لو. کہا نہیں, مجھ سے زیادہ وہ پیاسا, اس کو پلا دو. کربلا کے میدان میں کیا تھا؟ سب اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے اور سب کوشش کرتے میں قربان ہو جاؤں, تم بچ جاؤ. پہلے مجھے جانے دو, پھر تم جاؤ. میں ایک سوال آپ کے دل سے کرتا ہوں, آپ کے ضمیر سے کرتا ہوں, آپ کے وجود سے کرتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کی عظمتوں اور محبتوں کا واسطہ دے کر کے سوال کرتا ہوں, اگر ہم اپنے پروگراموں کو ٹکرانے کے بجائے ایڈجسٹ کر لیں تو یہ ایڈجسٹمنٹ امام حسین کو پسند ہے یا ٹکراؤ پسند ہے؟ آپ اپنے دل میں خود جواب دیجئے. اگر ہم اپنی مجلسوں کو آگے پیچھے کر لیں, ایڈجسٹ کر لیں, دوسروں کی خاطر ان کی مجلسوں میں شریک ہو جائیں, ہم اپنی مجلس نہیں کریں گے, آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں, بسم اللہ. کیا ہم کو ثواب نہیں ملے کہ نہ ملے؟ یا ثواب اسی وقت ملے گا جب ہمارے پوسٹر کے نام سے چھپے گا تب. سبق کیا ہے کربلا کا؟ عزاداری رسم نہیں ہے, عزاداری رواج نہیں ہے. عزاداری قربت خدا کا بہترین ذریعہ ہے, خدا سے نزدیک ہونے کا بہترین ذریعہ ہے. اور عزاداری اپنی قوم کو متحد کرنے کا ذریعہ ہے, بانٹنے کا ذریعہ نہیں ہے. ہمارے جلوسوں میں کیوں ٹکرا ہے؟ ہم بیچ سڑک پر کھڑے ہو گئے, ماتم کر رہے, پیچھے والی انجمن کو جانے نہیں دیں گے. پھر راستہ چھوڑ دو, کیا نہیں جا سکتی کیا؟ ہم اس کو آنے, ارے کیا کسی اور کا ماتم کر رہے ہیں؟ آپ کا حسین الگ, ان کا حسین الگ ہے کیا؟ آپ کوئی سرٹیفکیٹ لے کر کے آئے ہیں؟ کیا سبق امام حسین کہہ رہے ہیں؟ اور دوسری بات, یہ بات یاد رکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کا سبق کیا ہے کہ دوسروں کا خیال رکھو, دوسرے بھی عزادار ہیں. آپ عزاداری کیجئے, شب بیداری کیجئے, لاؤڈ اسپیکر لگائیے, سب کچھ کیجئے, لیکن وہیں تک جہاں آپ کی آواز
کسی بیمار کی نیند کو خراب نہ کرے. وہ بھی ایک بوڑھا ہے, عزادار ہے, بیمار ہے, بلڈ پریشر کا شکار ہے, بلڈ شوگر کا شکار ہے, رات میں نہیں سو پائے گا, صبح بلڈ پریشر شوٹ ہو جائے گا, بلڈ پریشر شوٹ ہو گیا, برین ہیمریج ہو گیا, تو آپ کیا کیسے میں اپنے جذبات کو قابو میں نہیں لا سکتا؟ کیا کوئی خوش ہے اس بات پر اپنے جذبات کی خاطر کسی کے بلڈ پریشر کو شوٹ کر کے اس کو برین اسٹروک تک پہنچا دے؟ آپ کیجئے 24 گھنٹہ کیجئے, 48 گھنٹہ کیجئے, زندگی بھر کیجئے, تب بھی آپ عزاداری کا حق ادا نہیں کر سکتے. اپنی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ امام حسین کی خاطر خرچ کر دیے, تب بھی حسین کے اصحاب کے کسی قطرہ خون کا حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن دوسروں کا خیال رکھنے کے ساتھ جذبات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ کسی غریب کی, بوڑھے کی نیند خراب کریں. آپ کیجئے, جی بھر کے کیجئے, کون منع کر رہا ہے؟ لیکن اس غریب کا خیال تو رکھیے. کیا یہ تعلیمات اہل بیت نہیں ہے کیا؟ آپ کا جلوس جس سڑک سے گزرے, سڑک سے جلوس گزرنے کے بعد سڑک ایسی صاف رہے جیسے یہاں سے کوئی شریف آدمی گزرا ہے. ایسا نہ ہو کہ جلوس گزر جائے, 2 دن تک ہم صفائی کرتے رہے, پتہ چلے یہاں حسین کے عزادار گزرے. آپ گندگی سے نہ پہچانے جائیں, آپ صفائی سے پہچانے جائیں. گاڑی آپ کو کھڑی کرنا ہے تو سسٹم سے کھڑی کیجئے. آپ نے جذبات میں لا کر کے اسکوٹر کھڑی کر دی, ادھر سے ایمبولنس جا رہی ہے, وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے, اور بیچ میں اس کا اٹیک ہو گیا, تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ آپ سچ بتائیں. آپ نے اس کو کھڑی کر دی, راستے جلدی جلدی جا رہے, کھڑی کر دی. وہ آدمی ایمبولنس جا رہی ہے, راستہ نہیں ملا, ڈھونڈ رہا ہے, تلاش کر رہا کہاں ہے, بیچ میں اس کی حالت خراب ہو گئی, کون ذمہ دار ہے؟ اگر ہم اسی کو سسٹمیٹک کر لیں تو کیا یہ عزاداری کے خوشنامی کا سبب ہے یا نہیں؟ یہ عزاداروں کی تعریف کا سبب ہے یا نہیں؟ اہل بیت کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے لیے زینت کا سبب بنو, شرمندگی کا سبب مت بنو. ہر جگہ ہر موڑ پر امام اہل بیت کا کام یہ ہے کہ ہمارے لیے زینت کا سبب بنو. تم جہاں سے گزرو لوگ کہیں حسین کے عزادار گزرے ہیں, یہ زینت کا سبب بنے, اچھائی کا سبب بنے. ایسا کام مت کرو جو اہل بیت کی شرمندگی کا سبب بنے. یہ عزاداری غم کے ساتھ تہذیب ہے, ثقافت ہے, کلچر ہے, تعلیمات اہل بیت ہیں. یہ ہمارے انٹروڈکشن کا ذریعہ ہے. آخر ایک بات کہہ کے بات تمام کروں. امام حسین کی عزاداری میں کھانا کھلانا اچھا کام ہے, اہل بیت کھلاتے تھے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک سے کھانا پکا کر کے عزاداروں کو تقسیم کرتے تھے. لیکن ذرا یہ بھی رکھیں, ایک ہی محلے میں 4 مجلسیں ہو رہی ہیں, اگر آپ آپس میں ایڈجسٹ کر لیں تو کھانا کیوں پھینکا جائے؟ ایڈجسٹ کر لینا بھائی. یہ کھانا کس کا ہے؟ کیا ہم ایڈجسٹ نہیں کر سکتے؟ کھانا پکا لیا, بہہ رہا ہے, پھینک رہا ہے, تو کھانا کھلانا حرام نہیں ہے, کھانے کو برباد کرنا.
اسراف کرنا. آپ معلوم کر لیجئے، بھائی 4 آدمی محلے مجلس سب لوگ نہیں آئیں گے، 50 آدمی ہے، جہاں 50 آدمی آنے والے وہاں 100 آدمی پکانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کتنا کھانا برباد ہوتا ہے، کتنی نیاز برباد ہوتی ہے. تھوڑا سا عقل سے کام لیں. اللہ نے یہ عقل استعمال کرنے کے لیے دی ہے، فکس ڈپازٹ میں رکھنے کے لیے نہیں دی. عقل کو اچھے کاموں میں استعمال کیا، خالی لڑائی میں ٹانگ کھینچنے میں استعمال مت کیجیے. ہماری ساری عقل استعمال ہوتی ہے، کہتے اس کو کھینچے، اس کو کھینچے، اس کو کھینچے. ارے عقل استعمال کرو اچھائیوں میں، سیدھے کام میں، تاکہ تمہارا عقل کو خدا ثواب دے. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام حسین کا عزاداری ویسی منا سکیں جیسا فرزند امام حسین حضرت ولی صلوات اللہ سلام علیہ چاہتے ہیں. اور خدا ہمیں ایسا بنائے کہ جب ہماری مجلسوں میں امام تشریف لائیں تو ہم کو دیکھ کے خوش ہوں کہ مرحبا میرے جد کے عزاداروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.